لاہور کے ایک بڑے پارک میں شام کے وقت کا منظر تھا۔ درختوں پر پرندے چہچہاتے ہوئے اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا کے چھونکے ماحول میں ایک سکون بھر رہے تھے۔ پارک کی بینچوں پر کچھ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے تھے، کچھ چائے کے کپ ہاتھ میں لیے گپ شپ کر رہے تھے، مگر ایک کونے میں ایک بزرگ خاتون تنہائی کے ساتھ اپنی کتاب میں گم تھی۔ یہ تھی مریم بی بی، شہر بھر میں ایک کامیاب، نیک دل اور فیاض کاروباری خاتون کے طور پر مشہور تھی۔ 72 برس کی عمر میں بھی ان کی شخصیت شائستگی اور وقار کا پیکر تھی۔ انہوں نے اپنی محنت اور دیانت سے کاروبار کھڑا کیا، اپنے بچوں کو سنوارا، یتیم خانوں اور غریب گھروں تک مدد پہنچائی، لیکن شوہر کے انتقال کو 20 سال گزر جانے کے بعد وہ اندر سے خالی محسوس کرتی تھیں۔ دولت، عزت اور شہرت سب کچھ ہونے کے باوجود وہ شام کو اکثر پارک آ کر بیٹھ جاتی، جہاں وہ اپنے آپ کو خاموشی کے ساتھ وقت دیتی۔ کتاب کے اوراق پلٹتے ہوئے اچانک ان کے کانوں میں ایک دھن ادھری۔ یہ دھن اتنی دردناک اور پر اثر تھی کہ مریم بی بی کے دل نے دھڑس کر ایک لمحے کو اپنی سانس روک لی۔ انہوں نے کتاب بند کر کے آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ سامنے پارک کے دوسرے کنارے پر ایک نوجوان لڑکا ایک پرانی لکڑی کی بینچ پر بیٹھا گٹار بجا رہا تھا۔ یہ نوجوان حمزہ تھا، صرف 21 برس کی عمر، مگر چہرے پر وقت کی مار کے نقوش صاف چھلک رہے تھے۔ یتیمی کے سائے میں پلا بڑھا تھا، کبھی کسی رشتہ دار کے گھر کا بوجھ بنا، کبھی یتیم خانے کی سختیوں میں وقت کاٹا اور کبھی مزدوری کر کے اپنے پیٹ کی آگ بجھائی۔ پڑھائی کے خواب غربت کی دیواروں میں دب گئے تھے۔ اب چھوٹے موٹے کام کر کے وہ گزارا کرتا اور شام کو پارک میں آ کر اپنے گٹار سے دل کا بوجھ ہلکا کرتا۔ موسیقی اس کی دنیا تھی، اس کی زبان تھی اور اس کی اداسی کا علاج بھی۔ دھن میں ایک عجیب سوز تھا، جیسے ہر تار اس کے دل کا راز بیان کر رہی ہو۔ مریم بی بی کے دل میں پرانی یادیں تازہ ہونے لگی۔ انہیں اپنی جوانی کا وقت یاد آیا جب ان کے شوہر، جو شاعری اور موسیقی کے شوقین تھے، شام کو اکثر ان کے لیے گنگناتے۔ وہ لمحہ بھر ان کی آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ وہ خود کو روک نہ سکیں اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے حمزہ کے قریب پہنچی۔ حمزہ گھبرا گیا اور گٹار بجانا روک دیا۔ مریم بی بی نے نرمی سے پوچھا، بیٹا، یہ دھن تمہاری اپنی ہے یا کہیں سے سیکھی ہے؟ حمزہ نے نظریں جھکاتے ہوئے آہستہ سے کہا، جی یہ میری اپنی ہے، بس یوں ہی دل کی باتوں کو دھن میں ڈال دیا۔ مریم بی بی نے اس کی بات پر غور سے نگاہ ڈالی۔ ان کے دل کو لگا کہ یہ دھن عام نہیں، یہ کسی ایسے دل سے نکلی ہے جس نے دکھ اور تنہائی کو قریب سے دیکھا ہے۔ ان کی آنکھوں میں نرمی آ گئی اور انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا، یہ دھن عام نہیں، یہ دل کو چھو لینے والی ہے۔ تمہاری انگلیوں میں سچائی ہے۔ یہ الفاظ سن کر حمزہ کی آنکھوں میں حیرت اور نمی دونوں جھلکنے لگے۔ شاید پہلی بار کسی نے اس کے فن کو پہچانا تھا۔ عام طور پر لوگ اسے نظر انداز کر دیتے یا اسے بس ایک مزدور سمجھتے، مگر مریم بی بی کے الفاظ میں ایک عجیب حوصلہ تھا۔ مریم بی بی کچھ لمحے وہیں رک کر دھن سنتی رہیں، پھر ان کے چہرے پر سکون اتر آیا، جیسے دل کی تنہائی کو کوئی ساتھی مل گیا ہو۔ دوسری طرف حمزہ کے دل میں بھی ایک روشنی سی جاگی۔ برسوں بعد پہلی بار کسی نے اسے اہمیت دی تھی۔ اس شام کے بعد مریم بی بی نے طے کر لیا کہ وہ دوبارہ پارک آئیں گی اور اس نوجوان کو سنیں گی۔ انہیں محسوس ہوا کہ یہ دھن صرف ایک دھن نہیں بلکہ زندگی کی ایک کہانی ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں دو مختلف دنیاؤں کے لوگ، ایک بزرگ خاتون اور ایک یتیم نوجوان، ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ اگلی شام پارک میں ایک بار پھر وہی منظر تھا۔ ہلکی ہوا درختوں کے پتوں کو جھولاتی ہوئی گزر رہی تھی۔ بچے جھولوں پر کھیل رہے تھے اور بزرگ چہل قدمی کر رہے تھے۔ مریم بی بی اپنے حسب معمول کتاب ہاتھ میں لے آئیں، مگر دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اصل میں وہ کتاب پڑھنے نہیں بلکہ حمزہ کی دھن سننے آئی ہیں۔ دوسری طرف حمزہ بھی اس دن پارک آیا تو دل میں ایک مختلف کیفیت تھی۔ اس کے اندر جیسے ایک امید جاگی ہو۔ کل شام ایک اجنبی مگر مہربان خاتون نے اس کی دھن کو سراہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی نے اس کی محنت کو نظر انداز نہیں کیا بلکہ اسے دل سے قبول کیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا آج بھی وہ خاتون دوبارہ آئیں گی؟ جب دونوں کی نظریں ملی تو ایک خاموش مسکراہٹ نے فاصلہ کم کر دیا۔ مریم بی بی آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچی اور بولی، بیٹا، آج بھی کوئی نئی دھن ہے؟ حمزہ نے شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی کوشش تو کی ہے، آپ سننا چاہیں گی؟ مریم بی بی نے بیٹھنے کا اشارہ دیا۔
حمزہ نے گٹار کو درست کیا اور ایک نرم مگر امید سے بھری دھن بجانے لگا۔ اس بار دھن میں کل کی طرح اداسی تو تھی، مگر ساتھ ساتھ خواب اور روشنی کا رنگ بھی شامل تھا۔ مریم بی بی آنکھیں بند کر کے سنتی رہیں۔ جیسے جیسے دھن آگے بڑھتی ان کے دل پر چھائے بادل چھٹتے اور پرانی یادوں کی دھوپ پھر سے چمکتی محسوس ہوئی۔ جب دھن ختم ہوئی تو مریم بی بی نے دیر تک خاموشی اختیار کی، پھر آنکھیں کھولی اور کہا، حمزہ، تمہیں پتہ ہے تمہاری یہ دھنیں دل کو ہلکا کر دیتی ہیں، تمہارے اندر ایک خالص فنکار چھپا ہوا ہے۔ حمزہ نے نظریں جھکا لیں۔ بی بی جی، میں تو بس یوں ہی گٹار پچھا لیتا ہوں، پڑھائی کے پیسے نہیں تھے، موسیقی تو خواب ہی رہی، یہ سب تو بس دل کی بھڑاس ہے جو کبھی دھن بن جاتی ہے۔ مریم بی بی کے دل کو یہ بات چھو گئی۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، نہیں بیٹا، یہ صرف دل کی بھڑاس نہیں، یہ تمہاری پہچان ہے، تمہیں اسے آگے بڑھانا چاہیے۔ حمزہ نے بے بسی سے ہنس کر جواب دیا، بی بی جی، خواب دیکھنا آسان ہے، لیکن حقیقت میں انہیں پورا کرنا میرے بس کی بات تو ہے نہیں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہے نا، سہولت۔ مریم بی بی نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بچہ اپنے اندر کتنا بڑا خزانہ چھپائے بیٹھا ہے، مگر حالات نے اسے توڑ دیا ہے۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ اس کی مدد کریں گی، لیکن بات کو ابھی ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ چند دن بعد مریم بی بی چند دن اسی طرح شام کو پارک آتی رہیں، حمزہ کی دھن سنتی اور اس سے باتیں کرتی۔ دونوں کی گفتگو میں کبھی زندگی کے قصے ہوتے، کبھی خوابوں کی باتیں اور کبھی محض خاموشی۔ وہ خاموشی بھی عجیب تھی، جیسے دل ایک دوسرے کی زبان سمجھ رہے ہوں۔ مریم بی بی کو حمزہ میں اپنی جوانی کا عکس دکھائی دینے لگا۔ وہ دن یاد آئے جب انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ خواب دیکھے تھے اور محنت سے انہیں حقیقت بنایا تھا۔ حمزہ کی آنکھوں میں وہی چمک تھی، وہی جوش، مگر غربت اور یتیمی نے اس پر گرد ڈال دی تھی۔ ایک دن حمزہ نے جھجکتے ہوئے کہا، بی بی جی، آپ اتنی مہربان کیوں ہیں؟ باقی لوگ تو مجھے بس ایک مزدور سمجھتے ہیں، آپ کیوں میری باتوں کو اتنی اہمیت دیتی ہیں؟ مریم بی بی نے مسکرا کر کہا، بیٹا، انسان کی اصل پہچان اس کا دل اور اس کا ہنر ہے، تمہارے اندر دونوں ہیں، اور میں جانتی ہوں کہ اللہ نے تمہیں کسی مقصد کے لیے نوازا ہے۔ حمزہ یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ اس کے دل میں ایک نئی روشنی پیدا ہوئی۔ اس نے پہلی بار سوچا کہ شاید وہ صرف ایک مزدور یا بے سہارا لڑکا نہیں، بلکہ واقعی کچھ بن سکتا ہے۔ اسی شام مریم بی بی نے دل میں پکا ارادہ کیا کہ وہ حمزہ کی زندگی بدلیں گی، مگر انہیں پتا تھا کہ یہ آسان نہیں ہوگا۔ معاشرہ سوال کرے گا، لوگ باتیں بنائیں گے، اور سب سے بڑھ کر حمزہ خود بھی شاید ان پر بھروسہ نہ کرے۔ لیکن یہ تو بس شروعات تھی، ایک ایسی کہانی کی شروعات جو ان دونوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ کچھ دن اسی طرح بیتتے رہے۔ شام ڈھلتے ہی مریم بی بی پارک پہنچ جاتی اور حمزہ کے قریب بیٹھ کر بینچ پر اس کی دھن سنتی۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان اجنبیت ختم ہونے لگی تھی۔ وہ نوجوان جو کل تک اپنے فن کو صرف وقت گزاری سمجھتا تھا، اب اس کے اندر ایک نیا یقین پیدا ہو رہا تھا، اور یہ سب مریم بی بی کے الفاظ کی وجہ سے تھا، جو اسے بار بار احساس دلاتے تھے کہ اس کی محنت اور فن بیکار نہیں۔ ایک دن مریم بی بی نے باتوں باتوں میں سوال کیا، حمزہ، تم نے کبھی موسیقی کی تعلیم حاصل کرنے کا سوچا ہے؟ حمزہ نے ہلکا سا کہکہا لگایا اور سر ہلا کر بولا، بی بی جی، خواب دیکھنے میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، تعلیم کا سوچا ضرور ہے، لیکن کہاں سے؟ جب روز کی روٹی مشکل سے پوری ہوتی ہے تو فیس کہاں سے آئے گی؟ یہ سن کر مریم بی بی خاموش ہو گئیں۔ ان کے دل میں خیال پہلے ہی جنم لے چکا تھا کہ وہ حمزہ کی مدد کریں گی۔ وہ چاہتی تھیں کہ یہ لڑکا صرف پارک کے بینچوں پر دھنیں بجانے تک محدود نہ رہے، بلکہ دنیا کے سامنے آئے۔ مگر وہ جانتی تھیں کہ حمزہ ایک خوددار نوجوان ہے، اس کے سامنے سیدھے الفاظ میں مدد کی پیشکش کرنا شاید اسے برا لگے۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد انہوں نے نرمی سے کہا، بیٹا، کبھی کبھی زندگی میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو دوسروں کی کامیابی کو اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی تمہاری مدد کرنا چاہے تو کیا تم اسے قبول کرو گے؟ حمزہ کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے نظریں جھکائیں اور دھیرے سے جواب دیا، بی بی جی، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتا، ساری عمر دوسروں کے رحم و کرم پر گزاری ہے، اب چاہتا ہوں کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوں۔ مریم بی بی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہ بوجھ نہیں ہوگا، یہ سرمایہ کاری ہوگی، تمہارا ہنر ضائع نہیں ہونا چاہیے۔
اگلے دن مریم بی بی نے اپنے بیٹے کو فون کیا اور ایک مشہور موسیقی اکیڈمی کے بارے میں معلومات لیں۔ جب انہیں فیس اور اخراجات کا پتہ چلا تو انہوں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ یہ سب وہ خود برداشت کریں گی، مگر ساتھ ہی انہوں نے سوچا کہ حمزہ کو قائل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ چند دن بعد وہ پارک میں آئیں اور حمزہ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا، حمزہ، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ ایک اکیڈمی ہے جہاں تم اپنی موسیقی کی تعلیم حاصل کر سکتے ہو تو کیا تم جاؤ گے؟ حمزہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ بی بی جی، آپ مذاق تو نہیں کر رہی؟ نہیں بیٹا، یہ مذاق نہیں، یہ حقیقت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم وہاں جاؤ۔ حمزہ کی آنکھوں میں حیرت اور خوف دونوں تھے۔ لیکن بی بی جی، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں فیس کہاں سے دوں گا؟ مریم بی بی نے اطمینان سے کہا، یہ فکر مت کرو، میں سب انتظام کر دوں گی۔ تم بس وعدہ کرو کہ پوری محنت اور دل سے پڑھو گے۔ حمزہ نے بے یقینی کے ساتھ سر ہلا دیا۔ بی بی جی، آپ اتنی بڑی قربانی کیوں دیں گی؟ میں تو آپ کے لیے کوئی نہیں۔ مریم بی بی نے مسکرا کر جواب دیا، کبھی کبھی رشتہ خون کا نہیں ہوتا، دل کا ہوتا ہے۔ اللہ نے زندگی میں مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ اگر میں کسی ایک ہنرمند کو آگے بڑھا سکوں تو یہی میری کامیابی ہوگی۔ یہ سن کر حمزہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور بولا، بی بی جی، اگر آپ کا یہ یقین ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ چند دن بعد مریم بی بی نے اسے اکیڈمی میں داخل کروا دیا۔ پہلی بار جب حمزہ نے کلاس روم میں قدم رکھا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ وہ حیران تھا کہ جس جگہ کا وہ خواب دیکھتا تھا آج وہ حقیقت میں وہاں موجود ہے۔ باقی طلبہ صاف ستھرے کپڑوں میں قیمتی آلات کے ساتھ کھڑے تھے اور وہ ایک سادہ سا نوجوان تھا جس کا واحد سرمایہ اس کا گٹار اور اس کا جذبہ تھا۔ شروع میں اسے عجیب سا لگتا رہا، لیکن جب اس نے گٹار بجا کر اپنی دھن سنائی تو سب حیران رہ گئے۔ اس کے استاد نے فوراً کہا، یہ دھن تم نے خود بنائی ہے؟ حمزہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ استاد نے مسکرا کر کہا، بیٹا، تمہارے اندر آگے، بہت آگے جانے کی صلاحیت ہے۔ اگر تم محنت کرو تو ایک دن دنیا تمہیں سرے گی۔ اس دن جب وہ اکیڈمی سے واپس آیا تو اس کی خوشی چھپی نہ رہی۔ مریم بی بی پارک میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ حمزہ نے پہلی بار دل کھول کر ہنستے ہوئے کہا، بی بی جی، آج پہلی بار مجھے لگا ہے کہ میں واقعی کچھ بن سکتا ہوں۔ مریم بی بی نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، یہ تو شروعات ہے، اصل سفر ابھی باقی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کی قربانی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئی۔ اب دونوں ایک نئے سفر پر نکل چکے تھے، ایک ایسا سفر جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ حمزہ کی زندگی اب ایک نئے راستے پر گامزن تھی۔ اکیڈمی میں پڑھائی اور موسیقی کی مشقوں نے اس کی دنیا ہی بدل دی تھی۔ جہاں کبھی وہ مایوسی اور تھکن میں ڈوبا رہتا تھا، اب وہاں امید اور محنت کا رنگ چھا گیا تھا۔ اس کی انگلیوں سے نکلنے والی دھنیں اب پہلے سے کہیں زیادہ نکھرنے لگیں۔ اس کامیابی کے پیچھے اگر کوئی تھا تو وہ مریم بی بی تھی، جنہوں نے نہ صرف اسے سہارا دیا بلکہ اس پر یقین بھی کیا۔ اکیڈمی میں استاد بھی اس کے فن کے معترف تھے۔ ایک روز اس کے استاد نے کلاس کے بعد اس سے کہا، حمزہ، تم میں ایک خاص بات ہے، تمہاری دھنیں صرف موسیقی نہیں بلکہ ایک کہانی سناتی ہیں۔ یہ سب بہت بڑا ہنر ہے اور یہ ہنر سب کے پاس نہیں ہوتا، اسے ضائع مت ہونے دینا۔ یہ الفاظ سن کر حمزہ کا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ شام کو جب وہ پارک میں آیا اور مریم بی بی سے ملا تو اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ بی بی جی، آج میرے استاد نے کہا کہ میری دھنیں کہانی سناتی ہیں۔ مریم بی بی نے خوش ہو کر کہا، دیکھنا بیٹا، میں نے شروع دن سے ہی یہی کہا تھا، تمہاری انگلیوں میں اللہ نے ایک خاص طاقت رکھی ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اسے دنیا کے سامنے لے جاؤ۔ حمزہ نے سر جھکایا اور دھیرے سے بولا، اگر آپ نہ ہوتی تو شاید یہ سب کبھی نہ ہوتا۔ ان الفاظ پر مریم بی بی کا دل بھر گیا۔ برسوں کی تنہائی میں یہ نوجوان جیسے ان کے دل کا سہارا بن گیا تھا، لیکن وہ جانتی تھیں کہ معاشرہ اتنی بڑی عمر کے فرق کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اسی دوران حمزہ کو اکیڈمی کی طرف سے ایک موقع ملا، اسے ایک چھوٹے کنسرٹ میں پرفارم کرنے کے لیے منتخب کیا گیا۔ یہ اس کے لیے پہلا بڑا موقع تھا۔ جب اس نے مریم بی بی کو یہ خبر سنائی تو ان کی خوشی دیدنی تھی۔ بیٹا، یہ تو بہت شاندار خبر ہے، اللہ نے تمہاری محنت کا پھل دیا ہے۔ کنسرٹ کا دن آیا، ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، لوگ اپنے نشستوں پر بیٹھے تھے۔ مریم بی بی بھی سفید دوپٹے اور سادہ شلوار قمیض میں سب سے اگلی صف میں بیٹھی تھی۔ جب حمزہ نے سٹیج پر آ کر پہلی دھن بجائی تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا، لیکن اس کی نظریں صرف ایک طرف تھیں، مریم بی بی پر۔
اس نے محسوس کیا جیسے یہ سب تالیوں اور داد سے بڑھ کر اس بزرگ خاتون کی مسکراہٹ اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کنسرٹ کے بعد مریم بی بی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کہا، حمزہ، مجھے آج لگا کہ میرا یقین بالکل درست تھا۔ تمہارے اندر وہ چمک ہے جو سب کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے یادگار تھا۔ اب حمزہ اکثر اکیڈمی کے بعد مریم بی بی کے گھر بھی آنے لگا۔ دونوں وہاں شام کی چائے پیتے اور گھنٹوں باتیں کرتے۔ مریم بی بی اپنے ماضی کے قصے سناتی، کیسے انہوں نے شوہر کی وفات کے بعد کاروبار سنبھالا، کیسے انہوں نے اکیلے بچوں کو پڑھایا اور کیسے دولت کے باوجود دل کی تنہائی بڑھتی ہی گئی۔ حمزہ بڑے غور سے ان کی باتیں سنتا۔ وہ پہلی بار کسی بزرگ کی کہانیوں کو اپنے دل سے محسوس کر رہا تھا۔ اس کے لیے مریم بی بی صرف ایک مددگار نہیں رہی، بلکہ ایک قریبی دوست اور رہنما بن گئی تھی۔ مگر یہ خوشگوار وقت زیادہ دیر تک پوشیدہ نہ رہا۔ مریم بی بی کے بچے جو اپنے اپنے گھروں میں مصروف رہتے تھے، اب دیکھنے لگے کہ ان کی ماں کے پاس اکثر ایک نوجوان موجود ہوتا ہے۔ پہلے انہوں نے اس پر زیادہ توجہ نہ دی، لیکن جب یہ معمول بن گیا تو ان کے دلوں میں سوالات اٹھنے لگے۔ ایک دن مریم بی بی کی بیٹی نے کہی، اب لوگ بھی سوال کرنے لگے ہیں۔ مریم بی بی نے سکون سے جواب دیا، بیٹا، وہ محض ایک ہنرمند نوجوان ہے، اس کی مدد میں نے کی ہے۔ بیٹی نے بھویں چڑھاتے ہوئے کہا، مدد کی حد تک بات ٹھیک تھی، لیکن اب بات کچھ آگے زیادہ بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ آپ کو سوچنا چاہیے کہ دنیا کیا کہے گی۔ یہ الفاظ مریم بی بی کے دل کو چیر گئے۔ انہوں نے خاموش رہنا بہتر سمجھا، لیکن دل ہی دل میں جانتی تھیں کہ ان کے بچوں کا شک مزید بڑھے گا۔ دوسری طرف حمزہ کے دوست بھی اس کا مذاق اڑانے لگے۔ یار، تو بھی کمال ہے، ایک بڑی عمر کی خاتون کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تو بس اس کی دولت کے پیچھے ہے۔ یہ تانے حمزہ کے دل کو زخمی کرتے، مگر وہ خاموش رہتا۔ ایک دن اس نے مریم بی بی سے کہا، بی بی جی، مجھے لگتا ہے لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ میں کون ہوں آپ کی زندگی میں؟ شاید میں بس ایک بوجھ ہوں۔ مریم بی بی نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بڑے یقین سے کہا، حمزہ، یاد رکھو، دنیا کچھ بھی کہے، حقیقت صرف ہم جانتے ہیں۔ محبت اور خلوص کو دوسروں کی رائے پر قربان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ الفاظ حمزہ کے لیے ڈھارس تھے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی حقیقت تھی کہ اب دونوں کا سفر آسان نہیں رہا تھا۔ معاشرہ اور خاندان ان کے بیچ کھڑا ہونا شروع ہو چکا تھا۔ اصل امتحان اب شروع ہونے والا تھا۔ اب کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں جذبات کو چھپانا مزید مشکل ہو گیا تھا۔ مریم بی بی اور حمزہ کی ملاقاتیں اب محض گٹار کی دھن یا اکیڈمی کی کامیابیوں تک محدود نہ رہیں، وہ ایک دوسرے کی دلوں کے قریب آتے جا رہے تھے۔ مریم بی بی کی آنکھوں میں برسوں کے بعد ایک نئی روشنی جگمگانے لگی تھی، وہ روشنی جو کبھی ان کے شوہر کے ساتھ تھی مگر ان کی موت کے بعد بجھ گئی تھی۔ ایک شام مریم بی بی نے حمزہ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ وہ چاہتی تھی کہ حمزہ صرف ایک مہمان نہ رہے بلکہ ان کی زندگی کا حصہ بنے۔ حمزہ پہلے ہچکچایا لیکن پھر مان گیا۔ اس دن جب وہ گھر آیا تو اندرونی ماحول نے اسے حیران کر دیا۔ ایک وسیع و عریض ڈرائنگ روم، کتابوں سے بھری الماریاں، پرانی تصاویر جن میں مریم بی بی اور ان کے مرحوم شوہر مسکراتے دکھائی دیتے تھے۔ ان سب چیزوں میں ایک کہانی چھپی تھی، محبت، قربانی اور تنہائی کی کہانی۔ چائے کے دوران مریم بی بی نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، حمزہ، تمہیں پتہ ہے، میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس عمر میں مجھے کوئی ایسا ساتھی ملے گا جو میرے دل کی بات سمجھے گا۔ تم نے مجھے زندگی کی نئی لے دے دی ہے۔ حمزہ چونکیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ مریم بی بی اس طرح کے جذبات کا اظہار کریں گی۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، بی بی جی، آپ میرے لیے بہت بڑی شخصیت ہیں۔ آپ نے مجھے وہ مقام دیا جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، لیکن میں بہت چھوٹا ہوں۔ محبت میں چھوٹا یا بڑا کوئی نہیں ہوتا، دل کی عمر نہیں ہوتی۔ یہ الفاظ حمزہ کے دل کو جیسے چیر گئے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے اندر بھی مریم بی بی کے لیے کچھ ایسا ہی جذبہ پیدا ہو رہا ہے، لیکن معاشرے کی خوف اور اپنی کام عمری کا احساس اسے روک رہا تھا۔ وہ دیر تک خاموش رہا۔ کچھ دن بعد حالات نے اچانک ایک نیا موڑ لیا۔ مریم بی بی کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اسپتال پہنچ گئیں۔ یہ خبر سن کر حمزہ کے قدم زمین سے جدا ہو گئے۔ وہ دوڑتا ہوگا اسپتال پہنچا، مگر وہاں مریم بی بی کے بچوں نے اسے روک دیا۔ تمہیں یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے، بڑے بیٹے نے غصے سے کہا۔ میری ماں پہلے ہی تمہارے چکر میں پریشان ہے، اب اور تکلیف مت دو۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے التجا کی، مجھے صرف ایک بار ان سے ملنے دو،
میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ مگر بچوں کے دل پتھر کے ہو چکے تھے۔ انہوں نے دھمکی دی، اگر تم دوبارہ ادھر آئے تو ہم پولیس بلا لیں گے۔ ٹوٹے دل کے ساتھ حمزہ اسپتال کے باہر بینچ پر بیٹھ گیا۔ رات بھر اس نے سوچا کہ شاید وہ واقعی سب ٹھیک کہہ رہے ہیں، شاید وہ صرف ایک یتیم ہے جسے اس دولت مند خاندان کی زندگی میں جگہ نہیں مل سکتی، لیکن دل کی گہرائی سے وہ جانتا تھا کہ اس کی اور مریم بی بی کی محبت خالص تھی۔ اسی رات اس نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ گٹار لے کر اسپتال کے لان میں آیا اور کھڑکی کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ اس نے وہی دھن بجائی جو برسوں سے اس کے دل کی آواز تھی۔ مریم بی بی جو اسپتال کے کمرے میں نیم بے ہوش تھیں، اس دھن کو سنتے ہی آنکھوں میں نمی لیے مسکرا دیں۔ ان کے بچے بھی کھڑکی سے جھانکنے لگے۔ وہ حیران تھے کہ یہ نوجوان اتنی محبت اور خلوص کے ساتھ ان کی ماں کے لیے گانا گا رہا تھا۔ دھن ختم ہوئی تو پورا ماحول خاموش تھا۔ مریم بی بی کے بچوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ رشتہ صرف دولت یا ضرورت پر مبنی نہیں، بلکہ دل کی گہرائیوں سے جڑا ہے۔ ان کے دل نرم ہونے لگے۔ اگلے دن انہوں نے حمزہ کو کمرے میں آنے کی اجازت دی۔ جب حمزہ اندر آیا تو مریم بی بی نے کمزور مگر مطمئن مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میں جانتی تھی کہ تم آؤ گے۔ تمہارے گانے نے میری سانسوں کو نئی طاقت دی ہے۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے فیصلہ کن تھا۔ اب بچے بھی سمجھنے لگے کہ حمزہ کی نیت صاف ہے، مگر پھر بھی دلوں میں خدشات باقی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ معاشرہ کبھی اس تعلق کو آسانی سے قبول نہیں کرے گا۔ حمزہ نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ اب پیچھے نہیں ہٹے گا، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ وہ مریم بی بی کے ساتھ کھڑا رہے گا، کیونکہ اس نے پہلی بار زندگی میں یہ سیکھا تھا کہ محبت قربانی مانگتی ہے، لیکن سچی محبت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ مریم بی بی ہسپتال سے گھر تو آ گئیں، لیکن ان کی صحت اب وہ پہلے جیسی نہ رہی۔ ڈاکٹر نے سختی سے آرام کا مشورہ دیا تھا۔ حمزہ روز شام کو ان سے ملنے آتا، ان کے لیے پھل لے کر آتا، دعائیں کرتا اور دھنیں سناتا، جن میں صرف الفاظ نہیں، محبت چھپی ہوتی۔ مریم بی بی کی آنکھوں میں وہی روشنی لوٹنے لگی تھی جو کبھی برسوں پہلے کھو چکی تھی، لیکن ساتھ ہی ان کے ارد گرد مخالفت کی آنکھیں تیز ہونے لگی تھی۔ مریم بی بی کے بیٹے اور بیٹی نے آخرکار صاف لفظوں میں اپنی ماں سے بات کی۔ امی، ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں، وہ لڑکا آپ کے قابل نہیں ہے، عمر میں آپ سے 50 سال چھوٹا، بغیر کسی خاندانی پس منظر کے، اور اب آپ کی صحت بھی کمزور ہے، ہمیں شک ہے کہ وہ صرف آپ کے پیسے کے لیے آیا ہے۔ مریم بی بی نے انہیں تحمل سے سنا، پھر دھیرے سے بولی، میں نے تم سب کو اپنی زندگی کی محنت سے پال پوس کر بڑا کیا۔ تمہاری ہر خوشی کے لیے میں نے اپنی تنہائی چھپائی، اپنی ضرورتیں دبا دیں۔ اب جب میں اپنے لیے کسی کو چن رہی ہوں جو مجھے دل سے چاہتا ہے تو تمہیں اعتراض کیوں ہے بیٹا؟ بیٹا غصے سے بولا، کیونکہ وہ آپ کی عمر کا نہیں، لوگ کیا کہیں گے، ہمارا خاندان مذاق بن جائے گا۔ مریم بی بی نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، لوگ تو اس وقت بھی کچھ نہ کہتے تھے جب تمہارے والد کا انتقال ہوا تھا، اور وہ کچھ نہ کچھ کہتے رہتے تھے، اور میں نے تنہا یہ سب کچھ سنبھالا تھا۔ کیا میں ساری زندگی صرف دنیا کی زبان سنتی رہوں؟ کیا میرے جذبات کی کوئی قیمت نہیں؟ ان کے الفاظ جیسے دیوار سے ٹکرا کر واپس آ گئے۔ بچے اٹھ کر کمرے سے چلے گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی ماں ایسی عمر میں ایسی محبت کے ہاتھوں بے وقوف بنے۔ دوسری طرف حمزہ پر بھی دباؤ بڑھنے لگا تھا۔ اکیڈمی میں اس کے چند قریبی دوست اب طنزیہ جملے کسنے لگے تھے، واہ بھائی واہ، کیا قسمت ہے، موسیقی کے ساتھ ساتھ وراثت بھی مل رہی ہے، ابا جی کو چھوڑو امی جی کو سنبھالو۔ حمزہ پہلے تو مسکرا کر ٹالنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اندر سے ٹوٹنے لگا تھا۔ وہ گٹار کی تاروں کو چھوتا تو دھن بکھرتی ضرور، مگر اب اس میں پہلے والی روانی نہ رہی۔ وہ سوچتا، کیا واقعی وہ غلط ہے؟ کیا اس کا محبت کرنا مریم بی بی کے ساتھ محض ایک بے ادبی ہے، یا پھر دنیا کا نظریہ اتنا محدود ہے کہ وہ خالص جذبات کو سمجھنے سے قاصر ہے؟ ایک دن وہ مریم بی بی کے پاس آیا تو چہرے پر الجھن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ بی بی جی، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں بیٹا، کہو، انہوں نے محبت سے کہا۔ حمزہ نے جھجھکتے ہوئے کہا، شاید ہم غلط کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کے لیے مناسب نہیں، آپ کی عزت، آپ کی زندگی، سب کچھ داؤ پر لگ رہا ہے، لوگ باتیں بنا رہے ہیں، آپ کے بچے بھی خوش نہیں۔ مریم بی بی نے اس کا ہاتھ تھاما اور بڑے اعتماد سے کہا، حمزہ، زندگی میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں،
ایک وہ جو دوسروں کی خوشی کے لیے جیتے ہیں اور دوسرے وہ جو اپنی سچائی کے لیے۔ میں نے پوری زندگی دوسروں کے لیے جینے میں گزار دی، اب میں اپنی سچائی کے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ حمزہ خاموش ہو گیا۔ مریم بی بی کی باتوں میں وہ سچائی تھی جو کسی کتاب میں نہیں، صرف تجربے سے ملتی ہے۔ چند دن بعد مریم بی بی نے اپنے بچوں کو گھر بلایا۔ وہ چاہتی تھیں کہ ایک بار پھر کوشش کی جائے۔ میں تم سب سے کچھ چھپانا نہیں چاہتی، میرا دل اس نوجوان کی طرف مائل ہے۔ وہ میرے ساتھ مخلص ہے، میری خدمت کرتا ہے، میرا احترام کرتا ہے۔ یہ رشتہ صرف محبت کا ہے، دولت یا لالچ کا نہیں۔ اگر تم لوگ میرے فیصلے کا احترام کرو گے تو مجھے خوشی ہوگی، ورنہ بھی میں اپنے دل کے فیصلے پر قائم رہوں گی۔ بچوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کچھ نے سر جھکا لیا، کچھ نے تلخی سے نظر پھیر لی، مگر مریم بی بی کی آنکھوں میں جو وقار تھا وہ انہیں چھپنے پر مجبور کر رہا تھا۔ حمزہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے پھن میں دوبارہ دل لگانا شروع کیا اور دل ہی دل میں عہد کر لیا کہ اب وہ صرف محبت نہیں بلکہ اس رشتے کی عزت کو بھی ثابت کرے گا۔ وقت نے جیسے خود فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مریم بی بی اور حمزہ کے درمیان ان کے فاصلے ختم ہونے چاہئیں۔ ایک طرف مریم بی بی کا عزم، دوسری طرف حمزہ کا خلوص، اور درمیان میں وہ خاموشی جو سب کچھ کہہ دیتی تھی۔ یہ سب مل کر ایک ایسے رشتے کی بنیاد رکھ رہے تھے جسے دنیا شاید عجیب کہے لیکن دل اسے سچا مان رہا تھا۔ ایک شام مریم بی بی نے حمزہ کو چائے پر بلایا۔ وہ خود تیار ہو کر آئیں، ہلکی گلابی رنگی شال اور سفید لباس میں وہ عمر سے کہیں زیادہ پرسکون اور باوقار لگ رہی تھی۔ حمزہ نے ان کو دیکھتے ہی کہا، بی بی جی آپ آج خاص لگ رہی ہیں۔ مریم بی بی نے مسکرا کر جواب دیا، کیونکہ آج ایک خاص بات کرنی ہے۔ حمزہ تھوڑا سنجیدہ ہو کر، جی فرمائیے۔ حمزہ، میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنے رشتے کو کوئی نام دیں۔ میں یہ زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں اور دنیا کے سامنے صاف صاف اعلان کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے تمہیں منتخب کیا ہے، نہ کہ تم نے مجھے مجبور کیا ہے۔ حمزہ خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی، خوشی اور تھوڑا سا خوف، سب کچھ باری باری چمکا۔ بی بی جی، آپ شادی کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں حمزہ، میں مکمل ہو چکی ہوں اور اب چاہتی ہوں کہ زندگی کا یہ آخری سفر کسی اپنے کے ساتھ طے کروں۔ تم وہ اپنے ہو۔ حمزہ نے سر جھکا لیا۔ ایک طویل خاموشی کے بعد اس نے دھیرے سے کہا، میں تو خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتا، نہ میرا کوئی خاندان ہے، نہ حیثیت، اور عمر کا فرق، دنیا ہنسے گی ہم پر۔ مریم بی بی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مضبوطی سے کہا، دنیا تو تب بھی ہنستی تھی جب میں نے اپنے شوہر کے بغیر زندگی سنبھالی۔ وہ تب بھی بولی تھی جب میں نے اپنا کاروبار اکیلے چلایا۔ اب اگر وہ ہنستی ہے تو ہنسنے دو، میرے دل کو سکون چاہیے، اور وہ تم ہو۔ حمزہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس میں ایک یتیم لڑکا جو برسوں سے اپنی جگہ ڈھونڈ رہا تھا، پہلی بار قبولیت کے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے کہا، اگر آپ کا یقین سچا ہے تو میرا ساتھ بھی سچا ہے، میں آپ کا ہو چکا ہوں۔ اس فیصلے کے بعد ایک نیا مرحلہ شروع ہوا، شادی کا۔ مریم بی بی نے بچوں کو پھر ایک بار اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ اس بار کوئی مشورہ نہیں مانگا، بس اطلاع دی، میں حمزہ سے نکاح کرنے جا رہی ہوں۔ یہ فیصلہ میرے دل کا ہے اور میں اسے فخر سے لے رہی ہوں۔ پہل بچوں نے سخت رد عمل دیا۔ بیٹی نے کہا، امی آپ اپنے ہوش میں تو ہیں، پورا محلہ آپ کا مذاق اڑائے گا۔ بیٹی نے کہا، وہ لڑکا بس آپ کی جائیداد کے پیچھے ہے۔ لیکن مریم بی بی نے تحمل سے جواب دیا، جائیداد میں نے تم لوگوں کے نام کر دی ہے، حمزہ کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا۔ جو اسے چاہیے وہ میں ہوں۔ اگر تم لوگوں کے دل صاف ہوں تو میرا فیصلہ سمجھو، ورنہ میں تمہیں دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی ہوں۔ یہ سن کر بچوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ان کی مخالفت کمزور پڑنے لگی اور آخر کار جب انہوں نے دیکھا کہ حمزہ واقعی مریم بی بی کا خیال رکھتا ہے، ان کی دعا، نماز، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی دھیان رکھتا ہے، تو ان کے دل میں نرمی آنے لگی۔ شادی کی تقریب سادہ مگر پروقار رکھی گئی۔ چند قریبی دوست، پڑوسی اور کچھ خاص لوگ مدعو کیے گئے۔ محفل میں کوئی نمود و نمائش نہیں تھی، لیکن محبت کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ نکاح کے بعد جب حمزہ نے اپنی دھن سنائی، وہ دھن جو اس نے مریم بی بی کے لیے لکھی تھی، اور محفل میں ہر آنکھ نم ہو چکی تھی۔ اس دھن میں کوئی سازش، کوئی نرمہ نہیں تھا، صرف خالص جذبات تھے۔
نکاح کے بعد مریم بی بی نے سفید ساڑی کے بجائے گلابی رنگ کا سادہ جوڑا پہنا اور حمزہ نے سیاہ شیروانی جو مریم بی بی نے خود دلوائی تھی۔ جب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے تو ایسا لگا جیسے تقدیر نے دو الگ دنیاؤں کو ایک کر دیا ہو، اور یوں معاشرے کے سوالوں اور تنقیدوں کے باوجود وہ دونوں اپنی سچائی، محبت اور خلوص کے ساتھ ایک نئے سفر پر نکل پڑے۔ نکاح کے بعد حمزہ اور مریم بی بی کی زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ وہ دو الگ دنیاؤں سے تعلق رکھنے والے لوگ اب ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی رستے پر گامزن تھے۔ شادی کے بعد ان کی زندگی میں نہ کوئی شاندار ہنی مون تھا، نہ ہی سوشل میڈیا پر تصاویر کی بھرمار، مگر جو کچھ بھی تھا وہ سچ، خلوص اور سکون تھا۔ مریم بی بی نے اپنے کاروباری معاملات بڑی حد تک بچوں کو سونپ کر دیے۔ وہ اب دن کا زیادہ تر وقت گھر میں گزارتیں، حمزہ کے ساتھ۔ کبھی وہ دونوں کچن میں مل کر چائے بناتے، کبھی پرانے گانے سنتے اور کبھی شام کی دھوپ میں چھت پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے ماضی کے قصے بانٹتے۔ حمزہ نے نکاح کے فوراً بعد اکیڈمی میں اپنی تعلیم جاری رکھی، لیکن اب اس کے اندر ایک نیا عزم تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی بیوی کی قربانیوں اور محبت کا بدلہ اپنے فن سے دے۔ اس نے محنت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اب وہ راتوں کو جاگ کر گٹار پر نئی دھنیں بناتا جس میں اس کی زندگی کی کہانی گندھی ہوتی۔ ایک دن مریم بی بی نے کہا، حمزہ، تمہیں صرف دھنوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ اب وقت ہے کہ تم اپنے الفاظ سے بھی دنیا کو کچھ دو۔ تمہارے اندر کی کہانی، تمہاری جدوجہد، تمہاری محبت، یہ سب آواز بن کر لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ یہ الفاظ حمزہ کے دل میں اتر گئے۔ وہ اگلے چند ہفتے دھنوں کے ساتھ ساتھ اپنے گانوں کے بول لکھنے لگا۔ اس نے پہلا گانا لکھا، جو تم ملی تو میں مکمل ہو گیا۔ مریم بی بی نے جب وہ گانا پہلی بار سنا تو خاموش ہو گئیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ یہ گانا صرف گانا نہیں، میرا عطر ہے، میری تنہائی کی خوشبو جسے تم نے زندگی میں بدل دیا۔ حمزہ نے مریم بی بی کو گلے لگا کر کہا، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ نہ ملتے تو میں آج بھی پارک میں ایک گمنام سا زندہ ہوتا۔ اسی دوران حمزہ نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف موسیقی کی تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ ایک فاؤنڈیشن بنائے گا۔ ایسی فاؤنڈیشن جو ان نوجوانوں کے لیے ہو جو غربت یا یتیمی کے سبب اپنے خواب پورے نہیں کر سکتے۔ مریم بی بی نے فوراً اس خیال کی حمایت کی۔ اگر ہم کسی ایک بچے کو بھی نہیں اس کا خواب واپس دے سکیں گے تو یہ ہمارے نکاح کی سب سے بڑی برکت ہوگی۔ انہوں نے فاؤنڈیشن کا نام رکھا روح کی صدا۔ یہ ایک چھوٹا سا میوزک سینٹر تھا جو نہ صرف مفت موسیقی سکھاتا تھا بلکہ زندگی کا حوصلہ بھی دیتا تھا۔ حمزہ خود وہاں کلاسز لیتا جبکہ مریم بی بی انتظامی امور سنبھالتی۔ یہ خبر جلد ہی میڈیا تک پہنچ گئی۔ جب ایک رپورٹر نے سوال کیا، آپ کو کیسا لگتا ہے کہ آپ کی بیوی عمر میں آپ سے کہیں بڑی ہیں؟ حمزہ نے مسکرا کر جواب دیا، میری بیوی نے مجھے دنیا کے شور سے نکال کر خود ہی کی آواز دی ہے۔ محبت عمر نہیں دیکھتی، دل دیکھتی ہے۔ انٹرویو وائرل ہو گیا۔ ایک طرف جہاں بہت سے لوگ متاثر ہوئے، وہیں کچھ نے مذاق بھی اڑایا، مگر اب حمزہ بدل چکا تھا۔ وہ اپنے رشتے پر فخر کرتا تھا اور اس کا ہر عمل یہ ظاہر کرتا تھا کہ اس نے مریم بی بی کو دل سے قبول کیا ہے۔ شاموں کو وہ دونوں سینٹر کے پچھلے باغ میں بیٹھتے جہاں طالب علم موسیقی کی مشق کرتے۔ مریم بی بی اکثر کہتی، یہ آوازیں مجھے جینے کا نیا حوصلہ دیتی ہیں۔ ایک دن حمزہ نے مریم بی بی کے لیے ایک اور تحفہ تیار کیا۔ اس نے اپنی پہلی البم لانچ کی جس میں تمام گانے مریم بی بی کے نام کیے۔ تقریب کے دوران سٹیج پر حمزہ نے کہا، اگر دنیا کے ہر یتیم کو ایک مریم بی بی مل جائے تو شاید اس دنیا میں کوئی ٹوٹا ہوا خواب باقی نہ رہے۔ لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ رات حمزہ اور مریم بی بی کی زندگی کی ایک اور حسین یاد بن گئی۔ اب ان کا رشتہ نہ صرف محبت کا تھا بلکہ خدمت، فن اور انسانیت کا ایک نمونہ بن چکا تھا۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا مگر مریم بی بی کا جسم اب اس تیزی کا ساتھ نہیں دے پا رہا تھا۔ اگرچہ ان کی روح جوان تھی، ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہمیشہ موجود رہتی، مگر ان کی سانسیں پہلے سے زیادہ تھکنے لگی تھیں۔ وہ اکثر بیٹھے بیٹھے خاموش ہو جاتی، جیسے کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی ہوں یا ماضی کی کسی دھند میں گم ہو چکی ہوں۔ حمزہ کو احساس تھا کہ ان کی طبیعت بدل رہی ہے۔ ایک دن وہ کلاس کے بعد گھر آیا تو دیکھا مریم بی بی صوفے پر لیٹی ہوئی تھیں۔ اب بی بی جی کیا ہوا؟ طبیعت خراب ہے؟ مریم بی بی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بس جسم تھک گیا ہے حمزہ، وقت کا بوجھ اب سروں پر محسوس ہوتا ہے۔ حمزہ فوراً انہیں اسپتال لے گیا۔
کئی ٹیسٹ ہو گئے۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کے دل کی دھڑکن کمزور ہو رہی ہے اور جسم وقت سے پہلے ٹوٹنے لگا ہے۔ اگرچہ خطرہ فوری نہیں تھا، مگر یہ طے تھا کہ اب انہیں زیادہ آرام کی ضرورت ہے۔ اس دن کے بعد حمزہ نے اپنی تمام سرگرمیاں محدود کر دیں۔ فاؤنڈیشن کا کام دوسرے رضاکاروں کو سونپ لیا، البم کی پروموشن ملتوی کر دی اور سارا وقت مریم بی بی کے ساتھ گزارنے لگا۔ وہ دن بھر ان کی دواؤں، کھانے پینے اور سکون کا خیال رکھتا۔ شام کو ان کے لیے دھیرے دھیرے دھنیں بجاتا جن میں الفاظ نہیں صرف احساس ہوتا۔ ایک شام وہ دونوں چھت پر بیٹھے تھے، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور فضا میں ہلکی سی خنکی تھی۔ مریم بی بی نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا، حمزہ، اگر میں نہ رہوں تو تم کیا کرو گے؟ یہ سوال حمزہ کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ ایسا مت کہیے بی بی جی، آپ میری زندگی کی روشنی ہے، اگر آپ نہ ہوں تو میں اندھیروں میں بھٹک جاؤں گا۔ مریم بی بی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ حمزہ، زندگی کا یہ باب اگرچہ ختم ہو رہا ہے، لیکن ہماری کہانی ختم نہیں ہوگی۔ تم جیو میری یاد کے ساتھ، وہ سب کچھ جو ہم نے ساتھ بنایا ہے اسے زندہ رکھو۔ حمزہ کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ وہ کچھ بول نہیں سکا، صرف سر جھکایا اور ان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اگلے کچھ ہفتے خاموشیوں سے بھرے ہوئے تھے، لیکن ان خاموشیوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ دونوں اب بہت کم بولتے، مگر دل کی باتیں آنکھوں سے ہو جاتی تھیں۔ ایک دن مریم بی بی نے حمزہ کو بلایا۔ میرے کمرے میں دراز کے اندر ایک لفافہ ہے، اس پر تمہارا نام لکھا ہے، اسے میرے بعد کھولنا۔ حمزہ نے انکار کیا، آپ کہیں نہیں جا رہی ہیں، یہ سب چھوڑ دیں۔ لیکن مریم بی بی نے دھیرے سے کہا، زندگی کو حقیقت کے آئینے میں دیکھو حمزہ۔ کچھ دن بعد وہ دن بھی آیا جس کا ڈر دونوں کے دل میں چھپکے سے پل رہا تھا۔ ایک صبح جب حمزہ ناشتہ لے کر کمرے میں داخل ہوا تو مریم بی بی کی آنکھیں بند تھیں۔ ان کے چہرے پر سکون چھایا ہوا تھا، دل پر ان کا ہاتھ رکھا ہوا تھا، جیسے خود کو تھامے محبت میں رخصت ہو رہی ہوں۔ حمزہ نے جھنجھلا کر پکارا، بی بی جی، بی بی جی، مگر اب کوئی جواب نہ آیا۔ گھر کے کمرے میں سناٹا چھا گیا، دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک اور باہر چلتی ہوا کی سرسراہٹ اور حمزہ کی سانسوں کی گمشدگی۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا، ان کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے، اور اس دن کی وہی دھن بجانے لگا جو اس نے پہلی بار پارک میں بجائی تھی، جب مریم بی بی نے کہا تھا، تمہاری انگلیوں میں سچائی ہے۔ چند دن بعد مریم بی بی کی تدفین سادگی سے کر دی گئی۔ حمزہ نے ان کی وصیت کے مطابق تمام رسومات خود سنبھالی۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ نوجوان، جسے کبھی صرف ایک سازندہ سمجھا جاتا تھا، آج ایک پختہ انسان کے طور پر کھڑا ہے۔ دفن کے بعد حمزہ نے وہ لفافہ کھولا، اندر ایک کاغذ پر لکھا تھا، میرے حمزہ، میں تمہیں صرف محبت نہیں دے سکی، میں تمہیں ایک دنیا دینا چاہتی تھی، گھر، عزت، پہچان اور ایک نئی شناخت۔ یہ مکان، یہ فاؤنڈیشن، یہ سب تمہارا ہے۔ میری یادوں کو زندہ رکھنا۔ محبت، تمہاری مریم۔ حمزہ نے آنکھیں بند کر کے اس خط کو سینے سے لگا لیا، اور اس لمحے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی مریم بی بی کے خوابوں کو زندہ رکھنے میں گزارے گا۔ مریم بی بی کے جانے کے بعد حمزہ کی زندگی میں ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا تھا جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ وہ تنہا تو پہلے بھی تھا، لیکن یہ تنہائی کچھ اور تھی۔ اس میں نہ بھوک تھی نہ شکایت، بلکہ ایک ادھوری دعا کی طرح خاموش، مانوس اور گہری۔ لیکن حمزہ نے خود کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ اس نے وہی کیا جو اس نے مریم بی بی سے وعدہ کیا تھا، زندگی کو ان کی یاد میں وقف کر دیا، اور ان کی دی گئی وصیت، خط اور آخری دھن اس کے لیے روشنی کا راستہ بن گئے۔ اس نے سب سے پہلے روح کی صدا پہلے جہاں صرف چند طلبہ آتے تھے، اب وہاں لاہور، گجرانوالہ، ساہیوال اور پشاور سے بھی بچے آنے لگے۔ یتیم، غریب یا وہ نوجوان جن کے خواب حالات کی مٹی میں دفن ہو چکے تھے، حمزہ انہیں آواز، ساز اور احساس دے رہا تھا۔ فاؤنڈیشن کی دیوار پر اس نے ایک جملہ کند کروایا، یہاں خواب سانس لیتے ہیں۔ اس کی اپنی موسیقی کا سفر بھی رکا نہیں۔ اس نے البمز ریلیز کیے جن میں زیادہ تر گانے ان لمحوں سے جڑے ہوتے جو اس نے مریم بی بی کے ساتھ گزارے۔ تیری دھن میں جو سکون تھا، عمر کا فاصلہ، دل کا رشتہ، بی بی جی کی بینچ، یہ سب وہ گانے تھے جنہیں سن کر لوگ خاموش ہو جاتے اور ان کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ ایک دن لاہور کی ایک یونیورسٹی نے حمزہ کو مدعو کیا، اسے یوتھ رول ماڈل کے طور پر بلایا گیا۔ اسٹیج پر کھڑی ہو کر جب اس نے مائکس تھاما تو ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ آج جس مقام پر میں کھڑا ہوں وہ میری محنت سے نہیں، ایک عورت کے اعتماد سے ممکن ہوا۔ وہ عورت جو میری ماں جیسی تھی،
दोस्त जैसी, और आखिरकार मेरी बीबी बनी। लोगों ने उसे ताना दिया, मैंने ताना सहा, लेकिन उसकी मोहब्बत सच्ची थी। उसने मुझे इज्जत दी, पहचान दी और सबसे बढ़कर जीने का मकसद दिया। तालियां बजी, मगर हमजा के दिल में सिर्फ एक ही चेहरा था, मरियम बीबी। घर में अब भी हर चीज़ उनकी याद दिलाती थी। सोफे पर रखा सफ़ेद शाल, मेज़ पर रखी उनकी पसंदीदा चाय की प्याली और दरवाजे पर लगा वो कतबा जिस पर उनके नाम की तख्ती लगी हुई थी। हर महीने हमजा फाउंडेशन के तमाम बच्चों को उनके घर बुलाता, जहां एक साथ खाना होता, साज बजते और ख्वाब बुने जाते। उस दिन सब बच्चों को एक कहानी सुनाई जाती, एक बूढ़ी औरत और एक यतीम लड़के की कहानी, जिन्होंने उम्र, हालात और मुआशरे के हुसूलों के खिलाफ जाकर एक सच्ची दुनिया बसाई। हमजा ने घर में एक कोने को मरियम लाइब्रेरी में बदल दिया, जहां पुरानी किताबें, तस्वीर और उनकी ज़िंदगी से जुड़ी यादें रखी गई। फाउंडेशन का हर नया तालिब इल्म पहले दिन इस लाइब्रेरी में जाता और हमजा खुद उसे एक तस्वीर के सामने ले जाकर कहता, ये वो औरत है जिसने मुझे बनाया। अगर तुम्हारे ख्वाब सच्चे हों तो किसी न किसी शक्ल में तुम्हें भी एक मरियम बीबी ज़रूर मिलेगी। वक्त तो गुजरता गया, हमजा की दाढ़ी में सफ़ेद बाल आने लगे, लेकिन उसके साज की आवाज़ जवान रही। अब जब वो गिटार उठाता, इसमें सिर्फ धुन नहीं, दुआ होती थी। एक दिन एक रिपोर्टर ने पूछा, हमजा साहब, अगर आपको वक्त वापस मिले तो क्या फिर यही इंतखाब करेंगे? हमजा ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर मुझे दोबारा ज़िंदगी मिले तो मैं चाहूँगा कि वो बेंच फिर से मेरा मुकद्दर बने। वही शाम, वही पहली धुन और हाँ, वही मरियम बीबी जो खामोशी से आकर मेरे दिल के तारों को छेड़ गई थी। हमजा की ज़िंदगी अब मिट्टी की खुशबू जैसी हो चुकी थी, सादा, कुदरती, मगर अंदर तक बस जाने वाली। वो अकेला नहीं था, क्योंकि उसके साथ यादें थीं, आवाज़ें थीं और सबसे बढ़कर उसका वो वादा था जो वो आखिरी सांस तक निभाता रहा, तुम जाओ, मैं तुम्हें हर दिन जीता रहूँगा।